ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حامدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہی قسم ہوں گے۔ میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج بھی اس تاریخ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لب کشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان تاریخ کو بیان کر سکوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہندوستان کے کوشے کوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ان مسلم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آن نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ لوگ کبھی بھی شمشیر پر ہرا دے کر میدان جہاد میں لڑیں گے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 سے لے کر 1947 تک 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو دریائے راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ دوستو، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر مسلم کا پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچوں اور بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مساجد میں پڑھنے پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمانوں کے ماں اور بہنوں کو ننگا ناشتے پر مجبور کیا جائے گا، ہمارے مدارس و مساجد کو توڑا جائے گا، ہمارے خانقاہوں اور بنیاد پر اس پر الزام لگایا جائے گا، شعائر
لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی، طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، خدائی قانون اور لازوال قرآن دستور مسلم پر صلی اللہ علیہ ترمیم کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا، این آر سی سی اے جیسے گندے اور کالے قانون کو لا کر مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال کر ٹینشن میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو یہ معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے حکومت کے ان اندھوں اور غداروں کے لیے نہ دیں، اتنی قربانیاں حکومت کے ان اندھوں اور غداروں کے لیے نہ دیں۔ محترم دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستانی اندھے حکمرانوں سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستانی غدار حکمرانوں سے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک میں صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ اے ہندوستان کے غدار حکمرانوں، کان کھول کر سن لو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کا ہم طلبگار نہیں ہے۔ اگر ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کریم کی حفاظت کی آزادی چاہیے، اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے، اگر ہمیں آزادی چاہیے تو مساجد و مکاتب کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو عبادت گاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے۔ اے ہندوستانی بھائیوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پسماندہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ حکومت کے غداروں، ایوانوں اور چوروں تک کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب حکومت کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اور مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ ہندوستان میں چڑھا دیں گے، ہم اپنا خون ہندوستان میں پانی کی طرح بہا دیں گے، مگر اگر خدائی قانون اور لازوال قرآن دستور مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم ترمیم ہونے نہیں دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، تم سارے کے سارے حکمران زمین کو ہو سکتے ہو مگر دستور قرآن مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکتے۔ نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، قرآن رہے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گی حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا، مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت آزاد ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک انڈیا آزاد ہے اور آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے وطن دوستی کا سوال کیا جاتا ہے اور ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں۔ میں ان غداروں سے کہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم میں نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم میں نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم میں نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، بے وفا کون ہے اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا۔ کتنے جانباز سپوتوں نے دیا اپنا لہو، کتنے جانباز سپوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے، اس ملک سے انگریزوں کو
احبابوں سے کہتا ہوں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے پتے پتے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے بوٹے بوٹے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے ہی اس دھرتی میں آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے، ہم نے ہی اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا ہے، ہم نے ہی اس ملک کو آزاد کیا ہے، اور ہم نے ہی اس ملک کو آباد کیا ہے، اور ہم نے ہی اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا بنایا ہے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کیا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی سے ہمارے کارناموں کو نکالا جا رہا ہے اور ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور اس کا بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہندوستان میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ہندوستان میں تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اگر کوئی حق ہے، اگر کوئی ادھیکار ہے تو بتاؤ کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا، یا تمہارے باپ دادا نے ہندوستان کو کیا دیا۔ میں بتلا دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے غداروں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے غداروں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے دشمنوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے جاہل حکمرانوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں وطن کے لٹیروں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو، ہم بتلا دینا چاہتے ہیں ہندوستان کے عیسائی بھائیوں کو کہ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، جاؤ گنگا کی گہرائی سے پوچھو، جاؤ سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، جاؤ ہندوستان کے اونچے اونچے پہاڑوں سے پوچھو، جاؤ چاند سے پوچھو اور چمکتے ہوئے ستاروں سے پوچھو اور بہتے دریا اور جوش مارتے ہوئے سمندروں سے پوچھو۔ اگر تم ان سب سے نہیں پوچھ سکتے ہو تو جاؤ اپنے باپ داداؤں سے جا کر پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے، یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں۔ ہندوستان کا چپا چپا، ہندوستان کا بوٹا بوٹا، ہندوستان کا ذرہ ذرہ، ہندوستان کا بچہ بچہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ کیا مہاتما گاندھی نے دی؟ بتاؤ ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکر عمارت کس نے دی؟ کیا ڈاکٹر راجندر پرساد نے دی؟ بتاؤ ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ کیا ڈاکٹر راجندر پرساد نے دی؟ بتاؤ ہندوستان کو ایٹم بم بنا کر دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے، چین اور پاکستان کو اڑانے کے لیے، امریکہ اور جاپان کو سبق سکھانے کے لیے، لندن اور جرمنی کو جھکانے کے لیے اے پی جے عبد الکلام کو سائنسداں بنا کر کس نے سوچا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ انتہا پسند جنوبی حضرات بھول گئے کہ مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اگر ہمارے اکابر و اسباب کو معلوم ہوتا تو کبھی بھی اس ملک کو آزاد نہ کرا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے ہے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، آگے سماعت فرمائیے، ہندوستان کی جنگ آزادی سے ہندوستانی عوام سے زیادہ کہیں زیادہ ہماری قربانیاں موجود ہیں، پھر بھی ہمیں غدار وطن کہا جا رہا ہے۔ میں ان غداروں سے اور ایوانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ میں حکومت کوئی کری ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی سلامتی چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دے، مسلمانوں کو جمہوریت کا حق دے، ہمارے حقوق کو پامال نہ کرے۔ اگر ہمارے جوانوں نے صبر کا پیمانہ چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے کوئی عرش اور پہلے خدا بن جائے گے۔
حصے میں، پھر تمہاری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت اس پر خلیج اڑ جائے گی۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ مبارک ہو تمہیں حکمرانی، مخالفت بھی کا ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں، ہم زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام دشمن طاقتوں سے حفاظت فرمائے اور اسلام کو سب بلندی عطا فرمائے، آمین۔ میں سے شاعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ تو میری خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میری خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ۔ ایک میں ہی نہیں فقط میرا خدا بھی ہے یہاں، ایک میں ہی نہیں فقط میرا خدا بھی ہے یہاں، تو بھارت کو اپنی باپ کی جاگیر مت سمجھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔